آج ہم اقبال کی شاہکار کتاب، جو اس کی میگنم اوپس کہی جا سکتی ہے، اس کی سب سے شاہکار کتاب کہی جاتی ہے، جاوید نامہ، اس کا کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں پورا جاوید نامہ پڑھاؤں گا۔ اس میں بہت خوبصورت تھاٹس ہے، ایک کہانی کا انداز ہے، اور آج ہم اس میں سے ایک غزل ٹائپ کی پڑھیں گے، وہ نوائے سروش کے نام سے اقبال کی۔ اس میں اقبال کی بس کچھ بہت خوبصورت باتیں اقبال نے فرمائی ہے، وہ آج پڑھیں گے۔ جاوید نامہ میں اقبال مولانا رومی کی رہنمائی میں، مولانا رومی کو علامہ اقبال اپنا مرشد سمجھتا ہے اور اس کو ٹھہراتا ہے اپنا مرشد، اپنا استاد۔ اس کی رہنمائی میں اقبال سیاروں کی سیر کرتا ہے، چاند پہ جاتا ہے، مریخ پہ جاتا ہے، زحل پہ جاتا ہے، اور وہاں مختلف شخصیات سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اقبال کے ساتھ اس کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو راستے میں پہلے ان کو ایک فرشتہ سروش ملتا ہے، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ فرشتہ ایک غزل گاتا ہے، ایک ان کو سناتا ہے، وہ نوائے سروش کے نام سے اقبال نے باندھا ہے۔ اقبال کے خیالات ہے لیکن ان کو نوائے سروش کا نام دیا ہے جاوید نامہ میں، کہ ہم مولانا رومی اور اقبال سے اس فرشتے کی ملاقات ہوتی ہے۔ سروش یہ زرتشتی مذہب کی ایک وہ ورڈ ہے، وہاں سے یہ لفظ آیا ہے، ہمارے شاعروں نے بھی اس کو باندھا ہے، غالب نے بھی استعمال کیا ہے۔ تو وہ نوائے سروش ہے، وہ سروش یعنی فرشتے کی وہ ایک آواز ہے، اس کی غزل ہے، اور اس پہ بہت خوبصورت خیالات بیان ہوئے ہیں۔ یہ اس شعر میں اقبال نے جدید مادیت زدہ دور پہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت تبصرہ کیا ہے، اس پہ ایک چوٹ کی ہے کہ یہ دور جو ہے یہ باطن سے غافل ہے، صرف ظاہر پرست دور ہے، صرف ظاہری چمک دمک، دنیا کی چمک دمک پہ یہ فریفتہ ہے، یہ اندر کی دنیا سے بے خبر لوگ ہیں۔ تو اس پہ اقبال نے کیا ہے کہ جو تو غفلت میں پنسا ہوا ہے، جو تو صرف ظاہر میں پنسا ہے اور باطن اور دل کی دنیا اور روح کی دنیا سے بھی غافل ہے، اس کو خوبصورت الفاظ میں اقبال نے بیان کیا ہے۔ ترسم میں ڈرتا ہوں، ترس عربی میں خوف کو کہتے ہیں، اور میرے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ترسم مجھے خوف ہے، ترس خوف کو کہتے ہیں، مجھے خوف ہے۔ مترسید عربی میں کہتے ہیں مت ڈرو، بیترسید خدا سے ڈرو، بیترسید خدا سے ڈرو، تم لوگ خدا سے ڈرو، مترسید مت ڈرو۔ تو ترس خوف کو کہتے ہیں۔ ترسم مجھے خوف ہے، تمی رانی تو چلاتا ہے، تو کہتا ہے، تو چلاتا ہے، کشتی چلاتا ہے، تو کشتی کہتا ہے یو ڈرائیو۔ یہ اصل میں لفظ ہے راندن کہتے ہیں چلانا، ہانکنا، رانندن، اور اس میں عربی میں یہ فارسی میں ڈرائیور کو رانندہ کہتے ہیں، رانندہ ڈرائیور چلانے والا، ہانکنے والا۔ تو یہ اس میں رانی تو چلاتا ہے، تو ڈرائیو کرتا ہے، تو ہانکتا ہے۔ زورق کہتے ہیں، زورق کہتے ہیں کشتی کو، زورق کشتی، بوٹ۔ سراب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سراب کہتے ہیں، اردو میں بھی سراب کہتا ہے، انگریزی میں مراش کہتے ہیں۔ یعنی آدمی کو روڈ پہ صحرا میں اس طرح نظر آتا ہے جیسے کہ پانی ہو، اور اصل میں پانی نہیں ہوتا ہے، تو یہ مراش ہے، دھوکہ ہے، سراب اس کو کہتے ہیں۔ زائدن پیدا ہونا، زادی
تو پیدا ہوا ہے، تو پیدا ہوا ہے، زادی میری، مردن سے میری، تو مرے گا، تو مرتا ہے، میری تو مرتا ہے، تو مرے گا۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو۔ تو یہ جو ظاہر پرست تہذیب ہے، ماڈرن مادہ پرست تہذیب، اس پہ ہے کہ تو باطن سے بے خبر ہے، تو صرف ظاہر کو سب کچھ سمجھا ہے، اس سے اقبال ان لوگوں سے خطاب ہے، فرشتے کے خطاب میں سروش کے تخاطب سے، ترسم کے تمہیں رانی زورق بسراب اندر۔ اقبال فرماتے ہیں سروش کی زبان سے، فرشتے کی زبان سے، ترسم مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں رانی، کہ تو چلا رہا ہے، زورق بسراب اندر، تو کہتا ہے، تو چلاتا ہے کشتی کو سراب کے اندر، یعنی تو اسے پانی سمجھا ہے۔ صحرا میں جو ہے اصل میں یہ پانی نہیں ہے، صرف زمین ہے، خشک زمین ہے، لیکن تو سمجھ رہا ہے کہ میں پانی میں چل رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے، جدید انسان سے وہ مخاطب ہے کہ تو بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، حالانکہ تو تنزل کی طرف جا رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں کشتی چلا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں، حالانکہ تو پانی میں کشتی نہیں چل رہا ہے، تو سراب میں چلا رہا ہے۔ ترسم کے تمہیں رانی، مجھے خوف ہے کہ تو چلا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے زورق بسراب اندر، سراب کے اندر کشتی، زادی بحجاب اندر، تو پیدا ہوا ہے حجاب میں، پردے میں، ساری باطن حقیقتوں سے، بڑی بڑی حقیقتوں سے تو پردے میں پیدا ہوا ہے، تو غافل ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی بڑی حقیقت ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے۔ زادی بحجاب اندر، تو پردے کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ تجھ سے پوشیدہ ہے، اصل حقیقت ہے۔ میری بحجاب اندر، اور تو مرے گا اسی حجاب میں۔ اگر یہی تمہارا مادے میں پنسے رہے، ظاہر میں پنسے رہے، اور تو نے اپنے اندر نہیں جا کا، اپنی روح کی توجہ نہیں دی، تو اسی طرح پردے کے اندر مرے گا جس طرح تو پردے کے اندر پیدا ہوا ہے۔ ترسم کی تمہیں رانی زورق بسراب اندر، میں ڈرتا ہوں کہ تو سراب کے اندر کشتی چلا رہا ہے، تو پردے کے اندر پیدا ہوا ہے، اور تو حجاب کے اندر ہی مرے گا۔ اقبال قرآن کے بڑے شیدا تھے، قرآن کے عاشق تھے۔ یہاں قرآن کا جو اپروچ تھا ان کے بارے میں ایک بڑی بات اس نے کی ہے، دوسری جگہ بھی کی ہے کہ قرآن کو کیسے اپروچ کیا جائے، کیسے پڑھا جائے، قرآن سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں اقبال نے بیان کیا ہے، رازی کو ایک سمبل کے طور پر لیا۔ امام فخر الدین رازی، امام رازی ایک بہت بڑے مفکر تھے، منطق پہ اس کا بڑا وہ ہے، اور اس کی تفسیر کبیر مفاتیح الغیب کے نام سے جو ہے اصل، اور تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس تفسیر میں امام رازی نے بہت زیادہ زور منطقی انداز پہ دیا ہے، دلائل قائم کیے ہیں، منطقی دلائل، اور پھر اس کا منطق کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ تو اقبال نے اس کو، رازی کو منطق اور عقلی علماء کے سمبل کے طور پر لیا ہے کہ وہ عقل استعمال کرتا ہے، منطق اور لاجک استعمال کرتا ہے، اور اس پہ زور ہے، تو وہ اقبال اس کو ایک سمبل کے طور پر لیتا ہے، اور یہاں سے وہ اپنا ارگومنٹ، اپنی بات ڈیولپ کرتا ہے۔ تو یہاں اقبال فرماتے ہیں جو سرمہ رازیرہ از دید فروش سستم، کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے، دیدے آنکھ، فروشستم، میں نے دھویا، میں نے دور کیا، I washed away، دیدم، میں نے دیکھا، کتاب قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں اقبال فرماتے ہیں جو سرمہ رازیرہ از دید فروشستم، کہ جب میں نے رازی کا سرمہ اپنی آنکھوں سے دھو ڈالا، اس کو دور کیا، تقدیر دیدم، میں نے امتوں کی تقدیر، قوموں کی تقدیر دیکھ لی، پنہا، چھپی ہوئی،
बकिताब अंदर, इस किताब में, कुरान में। इकबाल फरमाते हैं कि जब मैंने कुरान को राजी की आंख से देखना बंद किया, उसकी ऐनक हटा ली, किसी की तफसीर, यानी राजी सिर्फ राजी मतलब नहीं है, यानी मुख्तलिफ उलमा और मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ फ़िरक़ों की आंख से देखना छोड़ दिया, कुरान को डायरेक्ट मैंने पढ़ना शुरू किया। कुरान में ख़ुद गोता लगा, इकबाल हो कुरान में हो गोतज़न, मर्द मुसलमान, मैं कुरान में गोतज़न हुआ, तअस्सुब की ऐनक हटा ली, किसी ख़ास अक़लिया और मुख्तलिफ नज़रों से देखना छोड़ दिया, तो फिर उम्मतों की तकदीर डाली। ये ऐसी किताब है कि जो कौमों की और मुसलमानों की तकदीर पलट सकती है अगर इसको हम तअस्सुब की आंख से पढ़ना छोड़ दें। ये कुरान की तरफ उसका अप्रोच है कि कुरान को एक ख़ास तअस्सुब के साथ, ख़ास तासुबात, प्रिजुडिस, बाइस के साथ देखना छोड़ दो। कुरान को आप एक खुदा की किताब पढ़ के डायरेक्ट अप्रोच करो तो कुरान से आपको उम्मतों की तकदीर मालूम होगी। जो सुरमा राजीरा अजदीद फरोशुस्तम, कि जब मैंने राजी का सुरमा आंखों से दो डाला तो फिर उम्मतों की तकदीर इस किताब में देख ली। बरकिश तो खयाबा पीछ, बरको हो बयाबा पीछ, बरकी की बखुद पीछत, मीरत बसहाब अंदर। यहाँ इकबाल आलमगीरी की बात करता है, महदूद रहने से, तंग नज़री से और एक जगह महदूद होने से, अपनी क़ुव्वतों को एक ख़ास जगह महदूद करने से एतराज़ और परहेज़ की तालीम देता है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत पोटेंशियल दिया है, तुम्हें एक ख़ास इलाके में, एक ख़ास जोग्राफिया में, एक ख़ास जगह में, एक ख़ास फ़िरके में अपने आप को महदूद मत करो, तुम अलमगीर बन जाओ, तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इकबाल इसको मजाज के पैराए में इस्तेमाल करता है। इकबाल फरमाते हैं कि बर के मानी पर, किश्त, किश कहते हैं खेत, खयाबा बाग, पीछ घूमो, मुड़ो, घूमो, बरकी बर्क को कहते हैं, बिजली को कहते हैं, बखुद पीछत जो घूमता है, पीछत घूमता है, सर्कल्स यानी घूमता है इस, मीरत मरता है, मुर्दन, मीरत मरता है, डॉइस, सहाब कहते हैं बादल को, आम इस्तेमाल होता है सहाब बादल। बरकिश तो खयाबा पीछ, इकबाल तालीम देता है, इकबाल तलकीन करता है, बरकिश तो खयाबा पीछ, खेतों पे बागों पे तुम घूमो, यानी बादल की तरह तुम एक जगह महदूद न हो, खेतों पे भी बरसो, बागों पे भी बरसो, बरको हो बयाबा पीछ, पहाड़ों पे भी बरसो, बयाबान पे भी बरसो, एक जगह महदूद ना हो, हर जगह तुम बरसो। तुम्हारा फैज़, तुम्हारा फ़ायदा सबको पहुंचना चाहिए, किसी ख़ास मसलक, किसी ख़ास कौम, किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास जगह तक तुम्हारा फ़ायदा और फैज़ महदूद नहीं होना चाहिए। बरकिश तो खयाबा पीछ, खेतों पे भी तुम घूमो और बरसो, बागों पे भी बरसो, पहाड़ों पे भी बरसो, बयाबान पे भी घूमो और बरसो। बरकी की बखुद पीछत, वो बिजली से और वहाँ से बारिश बरसती है। बरकी की बखुद पीछत, वो बिजली कि जो खुद घूमती रहती है, अपनी जगह पे घूमती रहती है। मीरत बसहाब अंदर, वो खुद बादल में मर जाती है, उसी जगह मर जाती है, उसका फैज़ उन बारिशों का कहीं नहीं पहुँचता। तुम बिजली बनकर छा जाओ और बरसो, अपना फ़ायदा पहुँचाओ, सबको फ़ायदा पहुँचाओ, किसी एक जगह तुमने महदूद नहीं होना है। बरकिश तो खयाबा पीछ, बरको हो बयाबा पीछ, बरकी की बखुद पीछत, मीरत बसहाब अंदर। मगरबियान, वेस्टर्नर्स, मगरिब के लोग, मगरिब के लोग, बूदम मेहता, आई वाज, कम दीदम मैंने कम देखे, कम दीदम मैंने कम देखे, मर्दी
وہ شخص، ایک شخص، وہ ایک شخص، ایک شخص، کوئی شخص، مقاماتش، اس کے مقام، اس کے منازل، ہی اسٹیشنز، ہی اسٹیشن، ناید، ناید، نہ آئے، نہ آئے، حساب وہی ہمارا اردو کا لفظ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس بیان فرماتے ہیں اور وہ تلاش فرماتے ہیں کہ میں کیسے کیسے اچھے، یعنی اقبال کا ایک مرد مومن ہے، مرد کامل ہے، ایک خاص آئیڈیل شخص کی تلاش میں اقبال کا ایک موضوع ہے۔ با مغربیہ بودم، میں مغربیوں کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں، ویسٹرنرز کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں، مغرب میں بھی رہ چکا ہوں، پرجستم، میں نے خوب تلاش کیا، جوستم، جوستم، میں نے تلاش کیا، میں نے تلاش کیا، پرجستم، خوب تلاش کیا۔ ایک جستن ہوتا ہے، جستن، وہ کہتے ہیں تلاش کرنا، اس میں فرق سمجھیے۔ ایک جستن ہوتا ہے، جستن، وہ کودنا ہوتا ہے، کودنا، چھلانگ لگانا، جست اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جستن ہے، تلاش کرنا، سرچنگ، اور ایک جستن ہے، کودنا، چھلانگ لگانا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں مغربیوں کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں، میں نے بہت تلاش کیا، وہ کم دیدم، لیکن کم دیکھا، I rarely found، میں نے بہت کم میں نے دیکھا، مجھے نہیں ملا، مردی کے مقاماتش، وہ شخص، وہ شخص، مقاماتش، کہ جس کے مقام، جس کے اسٹیشن، جس کے منزل، نایت بحساب اندر، حساب کے اندر نہیں آئے۔ ہر ایک محدود دنیا میں پنسا ہوا تھا، میٹریلسٹک دنیا میں پنسا ہوا تھا۔ ایسا شخص مجھے نہیں ملا کہ جو ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر جائے، ایک محدود مقام کے اندر نہ ہو۔ یہاں اقبال ساری عالمگیریت کی بات کرتا ہے، ایک اپنی دنیا سے ایک محدود نہ رہنے کی بات کرتا ہے۔ یہ اقبال کی آپ تلمیح سمجھ لے، تضمین سمجھ لے ایک دوسرے چھوٹے سے شعر کے، جو چراغ دہلوی بزرگ ہے گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے ایک شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ادھر ادھر پھر رہے ہو، جس طرح اکثر صوفیوں کا معمول ہے اور صوفیوں کا طریقہ اور وتیرہ ہے کہ ایک محدود دنیا میں اپنے حجرے میں مست اور ساری دنیا سے خلوت میں بیٹھے، مراقبے میں بیٹھے اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک شعر ہے کہ تم ادھر ادھر جو پھر رہے ہو، تم اپنی گریبان کے اندر دیکھو، اور تمہارے اندر گریبان کے اندر بہت بڑے گلشن ہیں، یعنی تم دنیا میں مت پھرو، اپنے دل کے اندر جھانکو خلوت میں۔ یہ اس بزرگ کے شعر کا خلاصہ ہے، یہ اس کے شعر کا خلاصہ ہے۔ اقبال اس کو تھوڑی سی ترمیم کر کے ایک دوسرے پہلو سے بیان کرتا ہے۔ اقبال عالمگیریت کی بات کرتا ہے، اقبال اس بات کا درس دیتا ہے کہ تم خلوت سے اٹھو، جلوت میں اٹھو، تبدیلی لاؤ، انقلاب لاؤ، اپنی دنیا سے نکلو، خلوت سے نکلو، اپنے خلوت قد اور حجروں سے نکلو۔ اس میں اقبال یہ میسج دیتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے اس بزرگ کی بات کو اس طرح پیش کیا ہے، صوفیوں کی بات کو۔ بے درد جہانگیری آن قرب میسر نیست، دنیا کا غم، دنیا گیرنے کا، دنیا پہ چاہ جانے کے درد کے بغیر آن قرب میسر نیست، وہ قرب، خدا کا قرب، اصلی مقام آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ میسر نیست، قرب، قربت کو کہتے ہیں قریبی، قریب ہونا، اللہ کے قریب ہونا۔ کش، کینچو، بے درد جہانگیری، دنیا کو گھیرنے، دنیا پہ چاہنے، دنیا کو فیض پہنچانے، دنیا کو فائدے پہنچانے کے اگر آپ میں درد نہیں ہے تو آپ کو وہ قرب خدا کا میسر نہیں ہو سکتا، آپ خدا کے صحیح بندے نہیں بن سکتے۔ تو یہاں اس شعر کی طرف اشارہ کر رہے، گلشن بغریبا کش۔ اس کے علاوہ وہ وہاں بات یہ کہی گئی ہے کہ گلشن کو، آپ گلشن کو دل کے اندر جاؤ، اقبال کہتے ہیں گلشن بغریبا کش اے بو بگلاب اندر، سارے گلشن کو کھینچ کر اپنے گریبان میں لاؤ، یہ بو بگلاب اندر، گلاب کے اندر جو خوشبو ہے، تم اس کو، سارے گلشن کو تمہارا ہے، تم صرف ایک جگہ محدود نہ ہو، سارے باغ کو، ساری دنیا وہ تمہارا میدان ہے۔
وہ تمہاری جولنگاہ ہے، اس کی طرح وہ کرو، سارے باغ اور گلشن کو اپنے اندر لے آؤ۔ زاہد ظاہر بھی، زاہد کہتے ہیں بزرگ، خلوت، صوفی، جو دنیا سے کٹا ہوا ہو وہ اس کو زاہد کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر بین، ظاہر کو دیکھنے والا، یعنی وہ مذہبی شخص زاہد، ظاہر بین جو صرف ظاہر کو دیکھنے والا ہوتا ہے، بین دیکھنے والا، ظاہر کو دیکھنے والا جو صرف اپیرنس کو دیکھتا ہے، باطن اندر کو نہیں دیکھتا، روح کو نہیں دیکھتا۔ گیرم، میں فرض کر لیتا ہوں، میں فرض کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں۔ لفظی معنی میں پکڑ لیتا ہوں، گرفتن سے، گرفتن سے، لیکن استعمال یہ فارسی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گیرم، پرنٹ گیرم، پرنٹ میں پرنٹ لیتا ہوں کوئی اور چیز، تو گیرم میں سمجھ لیتا ہوں، میں فرض کر لیتا ہوں، گیرم فانی خودی یہ ہمیں، نمی بینی، بینی تو دیکھتا ہے، نمی بینی، نمی بینی تو نہیں دیکھتا، تو نہیں دیکھتا، یو ڈونٹ سی۔ حباب، حباب کہتے ہیں بلبلا، ببل۔ اقبال فرماتے ہیں ایک ملا سے، ظاہر بھی مذہبی شخص سے، یہ زاہد ظاہر بین، یہ ظاہر کو دیکھنے والے، صرف اپیرنس کو دیکھنے والے زاہد، گرم میں فرض کر لیتا ہوں کہ خود ہی فانی است، کہ جو میں خود ہی پیش کروں تو کہہ رہے کہ یہ خود ہی جو ہے انسان کا جو یہ خود ہی ہے، سیلف ہے، یہ جو اندر ہے وہ یہ بھی فانی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، جو تم خود ہی کی تعریف کرتے ہو یہ خود ہی بھی ختم ہونے والی ہے، جس طرح صوفی لوگ کرتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ فرض کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ ختم ہونے ہے، لیکن تو نمی بینی طوفان بہوباب اندر، لیکن تم ایک حباب، ایک بلبلے میں طوفان کو نہیں دیکھتے، اس کو تم چھوٹی چیز سمجھ رہے ہو کہ اس کے اندر بڑے بڑے طوفان ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، تمہارے اندر بڑے طوفان ہے، تمہارے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، انسان بہت عظیم ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، تم اس کو چھوٹا مت سمجھو۔ یہ آخر میں اس غزل کے بارے میں اقبال نے یہاں جاوید نامے میں جو بات کی ہے، یہاں نوائے سروش فرشتے کی آواز سے یہ جو جذبات کی اور خوبصورت باتیں کی ہے، یہ جو پیشنیٹ اور تڑپانے والے اور بات ہی اس نے کی ہے، تو اس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں صوت، آواز کو کہتے ہیں، این آواز، نغمہ، غزل، یہ جو ان منع یہ دلاویز، دل کو کھینچنے والی، دل میں لٹک جانے والی، الزخم مطرب نیست، زخمہ کہتے ہیں مضراب کو، اس کو اچھی طرح سمجھو، یعنی رباب کو بجاتے وقت، رباب بجانے والا، جو رباب بجانے والا جب اپنی انگوٹھی میں جو ایک آلہ سا ڈال لیتا ہے تاکہ اس کی انگلی زخمی نہ، اور اس سے وہ رباب کو بجاتا ہے، یہ آلہ ہوتا ہے، ایک کڑی سی ہوتی ہے، کڑا سا ہوتا ہے، اس کو جو اپنے انگلی میں ڈالتا ہے اس کو انگریزی میں پلیکٹرم کہتے ہیں، پلیکٹرم، زخمہ اس کو کہتے ہیں۔ رباب بجانے کے لیے جو ایک انگوٹھی سی ہوتی ہے وہ رباب بجانے والا اپنی انگوٹھی میں ڈالتا ہے، اس کو زخمہ کہتے ہیں، مضراب بھی کہتے ہیں، جس سے رباب مارا جاتا ہے، رباب بجایا جاتا ہے، تو اس کو پلیکٹرم کہتے ہیں۔ اقبال اور مہجور جدا، مہجور جدا، سیپریٹ، جو جدا ہو گیا ہو محبوب سے، عاشق سے جدا ہو گیا ہو، جنان جنت، حوری، حوری ایک حور، ایک حور، کوئی حور، نالت، نالت نالا کرتی ہے، نالا کرتی ہے، فریاد کرتی ہے۔ اقبال فرماتے کہ یہ جو غزل گائی ہے، یہ جو نغمہ ہے،
इन सौत दिलावीज़ी, ये खूबसूरत आवाज़, ये खूबसूरत गज़ल सौत आवाज़ को कहते हैं। इन सौत दिलावेज़ी, ये दिल को खींचने वाली आवाज़, ये दिल को खींचने वाला गज़ल। अज़्ज़ख्मी मुतरिब निस्त, ये मुतरिब, मुतरिब कहते हैं मुतरिब, गवैया, गवैया गाने वाला, सिंगर, मुतरिब उर्दू में भी इस्तेमाल होता है शायरी में। इकबाल कहते हैं कि ये गाने वाले के रबाब के ज़ख्म मिज़राब से नहीं है। मैंने मिज़राब समझाया कि ज़ख्म वो होता है अंगूठी टाइप, एक कड़ा होता है जिसको रबाब बजाने वाला अपनी उंगली में डाल लेता है और उससे रबाब बजाता है, तो उसको ज़ख्म कहते हैं, ट्रैक्टर अंग्रेज़ी में कहते हैं। ये सौत दिलावेज़ी अज़ख्म मुतरिब निस्त, ये खूबसूरत आवाज़, ये खूबसूरत नगमा, ये किसी गाने वाले के रबाब, इसकी उंगली से नहीं है, रबाब बजाने से नहीं है, वहाँ से नहीं निकल रही। महजूर जना हूरी नालत बरुबा बंदर, क्योंकि वहाँ सरोश है। महजूर जना हूरी, जन्नत से बिछड़ी हुई, जन्नत से जुदा एक हूर है। नालत बरुबा बंदर, वो रुबाब में अपनी दिल की फरियाद बयान कर रही है। इन सौत दिलावीज़ी अज़्ज़ख्मी मुतरिब निस्त, ये खूबसूरत आवाज़ किसी गाने वाले की रबाब से नहीं है, सास से नहीं है। माजूर जना हूरी नालत बरुबा बंदर, एक जन्नत से बिछड़ी हुई हूर अपनी फरियाद कर रही है रबाब के अंदर से, ये फरियाद निकल रही है। इसको एक हल्की सी चीज़ मत समझो। ये इकबाल के जावेदनामा, उसका जो मैग्नम ओपस है, मास्टरपीस शाहकार कलाम है इकबाल की सारी किताबों में, उसमें एक रूमी और मौला इकबाल जब एक फ़रिश्ते से, सरोश से, एक ऐसी एक मखलूक से उस मिलते हैं और वहाँ वो फरियाद करती है या नगमा सुनाती है, उसकी वो इकबाल ने अपने अल्फाजों में बयान किया है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, अपनी राय से, तजवीज़ से अपने नवाजते रहे। इंशाल्लाह हम कुछ अरबी की क्लासें भी कुरान पाक और उससे की इंशाल्लाह इस चैनल से शुरू करने वाले हैं। आपका तआवुन रहेगा, आपका फ़ीडबैक, आपके तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा, आपकी तनकीद का, आपके मशवरों की वजह से, आपकी तजावीज़ की वजह से इंशाल्लाह इस मवाद को हम बेहतर से बेहतर बनाए जाएंगे। शुक्रिया।